بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کی تشریف آوری کا۔ مہمان خصوصی جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ اور میرے بہت ہی محبت والے دوست وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب پیر نور الحق قادری صاحب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ سینیٹر جناب شہزاد وسیم صاحب، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ بھائی حلیم عادل شیخ صاحب، سیف الرحمان صاحب، رابستان صاحب، آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ آج کی یہ مجلس میں چاہ رہا تھا کچھ لمبی ہوتی اور میں کچھ خصوصی گزارشیں آپ حضرات سے کرتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں بہت مختصر بات کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ گورنر صاحب سے ایک میٹنگ کسی بھی جگہ تفصیلی ہو جائے، اور قادری صاحب سے میری میٹنگ ہوتی رہتی ہیں، وہ اسلام آباد میں کر لوں گا انشاءاللہ میں۔ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور عالم اسلام جس اس سے گزر رہا ہے، مشکلات سے گزر رہا ہے، اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے یہاں کہ ہماری اسلامی تاریخ میں جب بڑے بڑے حوادث ہوئے ہیں، اس میں 4 بڑے حادثے ہیں: سقوط بغداد، سقوط اندلس، سقوط دہلی اور سقوط خلافت عثمانیہ۔ اس وقت عالم اسلام ایک طرف 5ویں سقوط کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اگر ہم لوگوں نے آنکھیں نہ کھولیں تو جو ہمارے دشمن ہیں اسلام کے اور پاکستان کے، انہوں نے سارے علاقے تہوبالا کر دیے ہیں۔ 15-20 ممالک میں اتنی بدامنی ہے کہ وہاں ان کی سرحدوں کا ہی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کی سرحدیں کہاں ہیں۔ آخری مورچہ اور آخری لائن وہ پاکستان کی ہے، اور اس وقت پاکستان ہی عالم اسلام کا لیڈر ہے، پاکستان ہی عالم اسلام کا محافظ ہے، اور جو بھی کچھ ہوگا عالم اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، فلسطین کے لیے، وہ پاکستان سے ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا کی للچائی ہوئی نظریں پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے پر ہے۔ اس میں فوج اور حکومت کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپس میں مختلف یہاں قومیتیں، لسانیت کے نام پر، عصبیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر یہاں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن سب سے خطرناک چیز جو میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے پاس ریاست کے نمائندے بھی ہیں، صدر اور گورنر یہ ریاست کے نمائندے شمار ہوتے ہیں، اور وفاقی وزیر صاحب یہ حکومت کے نمائندے ہیں، تو یہ بہت اہم میٹنگ ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہمارا پیغام ریاست تک بھی پہنچے اور حکومت تک بھی پہنچے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے دین میں دونوں چیزیں ہیں، نبوت کے دونوں حصے ہیں، سلطنت بھی اور دعوت اللہ بھی۔ تو سلطنت اور ریاست کے حقوق ہوتے ہیں ہر شہری کے اوپر، اور یہ وہ حقوق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جو ریاست کے حکمران ہوں، ذمہ دار ہوں، ان کی بات کو دھیان سے سننا اور جائز چیزوں میں ان کی اطاعت کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایمرجنسی ہو، ہنگامی حالات ہوں، دشمن حملہ کر دے یا کوئی ایک بڑی آفت آ جائے، تو اس وقت میں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مفاد عامہ کے سلسلے میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جب بھی حکمرانوں کی طرف سے کہا جائے تو ان کی نصرت کرنا۔ اسی طریقے سے اجتماعیت کا اور اتفاق و اتحاد کا اہتمام کرنا، کیونکہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہوا ہے، جب ہی کفار کو، دشمنوں کو موقع ملا ہے۔ اسی طرح سے ریاست کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہانہ تعلق رکھنا، دلی جو تعلق ہوتا ہے ہمدردی کا، کہ ہمدردی کا تعلق ہو۔ اسی طریقے سے ان کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو اچھے مشورے دینا، اچھی تجاویز دینا۔ ان کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر وہ غلط کام کریں تو ان کو غلط کاموں سے روکنا، اور اس کو افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ اگر ظالم حکمران بھی ہو تو بھی جائز چیزوں میں اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ظلم کرے، غلط کام کرے تو اس کے خلاف بولنا یہ شرعاً واجب ہے۔ کہیں واجب ہوگا، کہیں جائز ہوگا، اور جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، مسلمانوں کی ریاست کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، تو وہاں خاموش رہنا واجب بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ریاست کے حقوق میں سے یہ بھی ان کے لیے دعا کرنا۔
الحمدللہ جو یہ اساتذہ تشریف رکھتے ہیں جامعہ کے، ان کو معلوم ہے کہ جتنے بھی حکومتی ادارے ہوتے ہیں، ریاستی ادارے ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے منتظمین ہیں میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں لعن طعن کا سلسلہ شروع ہے کہ ہر وقت ہم برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا، یہ جائز نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی کرے۔ تو اس میں جو ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو کلمہ حق کہنا، حق بات کہنا، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ سب حضرات جو مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں خاص طور پہ۔ اس وقت میں کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، کہ مذہبی طبقے کو فوج کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے، فوج کو مذہبی طبقے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے، مذہبی طبقہ اور حکومت آپس میں یہ لڑیں۔ تو یہ اس کے لیے سوشل میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے، میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے، پرنٹ میڈیا بھی استعمال ہو رہا ہے، پروپیگنڈے بھی ہو رہے ہیں، اور 5th جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں، آج پاکستان میں اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولیں تو یہ بغیر کسی لشکر کے ہمیں ایسی فتح کر لیں گے، مایوسی پھیلا دیں گے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں چند تجاویز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن امور پہ ہمارے اختلافات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی حکومتیں گری ہیں یا بنی ہیں ہماری تاریخ میں، تو مذہب کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ تو جب حکومتیں نہیں گرتی ہیں، ریاستیں ختم نہیں ہوتی ہیں، تو دنیا مذہبی لوگوں کو پھر آ کے ان کو برانگیختہ کرتی ہے، اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے مذہب میں کہ لوگ جان دینے کے لیے، لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس وقت میں یہی ہو رہا ہے، اور یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پیغام جامع الرشید کا آپ خود بھی خصوصی غور فرمائیں، اور اس کے لیے جب بھی آپ ہمیں بلائیں گے ہم حاضر ہوں گے۔ وہ یہ کہ جن ایشوز پہ ہمارے آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی نصاب کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، چاہے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یا اور مقدس شخصیات کے احترام کے حوالے سے مسائل ہو، شان صحابہ ہو، شان اہل بیت ہو، جس طریقے سے یہ کچھ مدت سے چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور جتنے بڑے بڑے واقعات اس میں ہوئے ہیں، اگر ان میں سنجیدگی نہ دکھائی تو مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ ریاست اپنی ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ لوگ اس کو ریاست مدینہ بنانا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، اور اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے علماء کرام اس کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، لیکن یہ ریاست مدینہ اور اسلام کا قلعہ ختم ہو جائے گا اگر ان چیزوں کا ہم نے اہتمام نہ کیا۔ اس کے لیے میرے پاس میں یہ تجویز دیتا ہوں جامع الرشید کی طرف سے کہ جن مسائل پہ ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ مجبوریوں کا ہے، بیرونی دنیا ہم پہ پابندیاں لگاتی ہے، اور ہم پہ بہت مشکلات ہوتی ہیں، وہاں سے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، چاہے وہ FATF ہو، چاہے IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، اقوام متحدہ ہو، یورپ امریکہ ہو۔ تو وہ جو مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو آپ مذہبی طبقے سے شیئر کریں، ان کو بتائیں، اور ہمارے دین میں یہ حکم ہے کہ سور کھانا جائز نہیں ہے، لیکن ایک آدمی اگر بھوکا مر رہا ہو تو اس کو خنزیر کھانے کی اجازت قرآن میں ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ کفر کہنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کسی نے مجبور کیا، اس کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، اور دل میں اس کے ایمان ہے، تو وہ زبان سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ جو مجبوری کے احکام ہیں، ضرورت کے احکام ہیں، 2 مصیبتوں سے ایک مصیبت کو اختیار کرنے کے احکام ہمارے دین میں موجود ہیں۔ تو آپ حضرات، حکومت کے حضرات ہوں، ریاستی ادارے ہوں، وہ علماء کرام، ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے یہاں مکاتب فکر ہیں، اس میں سنجیدہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں، وہ اس بات کو سمجھیں گے، اور جب مل جائیں گے آپ دونوں تو راستے اللہ تعالیٰ نکالیں گے، ایک نہیں کئی راستے نکل آئیں گے۔ کچھ مجبوریاں علماء کی ہوتی ہیں، مذہبی طبقے کی ہوتی ہیں، تو آپ بھی ان کی مجبوریوں کو سمجھیں اور بیچ کے راستے نکالیں اس ریاست کو بچانے کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ غلط فہمیاں، پروپیگنڈے، سنی سنائی باتیں وہ بہت زیادہ ہیں یہاں۔ ابھی چند روز پہلے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے ایران شیعہ اسٹیٹ ہے تو پاکستان سنی اسٹیٹ ہے، تو سنی اسٹیٹ کا مطلب سنی سنائی باتوں کو چلانا، ہر وقت بس کہیں سے کوئی بات ملی ہو فوراً اس کو چلا دیا۔ کچھ مدت پہلے یہ ہوا کہ اسلام آباد میں
قادیانیوں کو 200 ایکڑ جگہ دی گئی ہے، وہاں 50,000 قادیانی کو آباد کیا جا رہا ہے جھنگ روڈ پہ. تو میں بہت پریشان ہوا. تو میں نے ایک بڑے ذمہ دار سے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں یہاں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ لوگ 200 ایکڑ جگہ دی ہے ان کو. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ لندن میں انہوں نے 200 ایکڑ جگہ خریدی ہے، اس کا نام اسلام آباد رکھا ہے، اور وہاں وہ 50,000 لوگوں کو آباد کر رہے ہیں. اس کا افتتاح بھی کر لیا انہوں نے، پھر پوری ویڈیو مجھے بھیجی انہوں نے، لیکن یہاں چلایا جا رہا ہے. پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے کسی سڑک کا نام جھنگ روڈ ہوگا؟ کبھی سنا کسی نے؟ تو اس قسم کی چیزوں کو ہم اٹھا کر جس طریقے سے اس کو واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اور ہم مشتعل کر رہے ہیں، مشتعل ہو رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر جب مل کے بیٹھیں گے تو جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، پروپگنڈے ہیں دونوں طرف سے، ان کی اصلاح ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں دونوں طرف سے، ہو سکتا ہے کہ حکومت نے غلطی کی ہو سکتا ہے مذہبی طبقے سے غلطیاں ہوں. ان غلطیوں کو مان لینا چاہیے. کچھ قانون سازی جیسے ابھی ہوئی ہے، تو اس قانون سازی جو ابھی اسلام آباد دارالحکومت کے لیے، تو میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بے انتہا تشویش ہے. اور اگر اس مسئلے کو آپ حضرات نے کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ سب سے خطرناک ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس قانون سازی کے ذریعے سے مدارس، مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، امام بارگاہیں مکمل طور پہ حکومت کی اس میں چلی جائیں گی، عملداری میں چلی جائیں گی، اور اس سے جو فتنہ برپا ہوگا وہ بے انتہا بہت خطرناک ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیں. اور اگر میری بات آپ حضرات کو کوئی زیادہ سخت لگی ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ اخلاص پہ اور نصیحت پر معمول کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.